عماد الدین کی وفات کے بعد 1144 میں اس کا لائق بیٹا نور الدین زنگی اس کا جانشین ہوا۔ صلیبیوں کے مقابلے میں وہ اپنے باپ سے کم نہ تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی اور مسیحیوں سے بیشتر علاقے چھین لیے اور انہیں ہر محاذ پر شکستیں دیتا ہوا روہا کے شہر پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ مسیحیوں کی شکستوں کی خبریں پورے یورپ میں پہنچی تو ایک بار پھر پوپ یوجین سوم نے دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1148 میں جرمنی کے بادشاہ کوارنڈ سوم اور فرانس کے حکمران لوئی ہفتم کی قیادت میں 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے یورپ سے روانہ ہوئی۔ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ پہلے صلیبی مارکوں کی طرح ان فوجیوں نے بھی خوب اخلاق سوز حرکتیں دوبارہ کیں۔ لوئی ہفتم کی فوج کا ایک بڑا حصہ سلجوکیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ چنانچہ جب وہ انطاکیہ پہنچا تو اس کی 3/4 فوج برباد ہو چکی تھی۔ اب اس باقی ماندہ فوج نے آگے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی کی مشترکہ کوشش سے صلیبی اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ لوئی ہفتم اور کوارنڈ کو دوبارہ یورپ کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا۔ چنانچہ دوسری صلیبی جنگ ناکام ہوئی۔ اس دوران میں حالات نے پلٹا کھایا اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جس کے آج بھی مسلمانوں کے لیے درس عمل ہیں۔ یہ عظیم شخصیت صلاح الدین ایوبی کی تھی۔ مصر کے فاطمی خلیفہ فائز باللہ میں اتنی سخت نہ تھی کہ وہ مسیحیوں کے طوفان کو روک سکتا۔ اس کے وزیر شاور سادی نے صلیبیوں کے خطرے کا اندازہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو مصر پر حملے کی دعوت دی۔ نور الدین نے اپنے سپہ سالار اسد الدین شیرکوہ کو اس مہم پر مامور کیا۔ چنانچہ اسد الدین نے مصر میں داخل ہو کر مسیحیوں کا قلعہ کما کیا، لیکن شاور نے غداری کی اور شیرکوہ کے خلاف فرنگیوں سے ساز باز کر لی۔ 1127 کو شیرکوہ نے دوبارہ مصر پر فوج کشی کی اور اسکندریہ پر قبضے کے بعد مصر کا بیشتر علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان تمام جنگوں میں شیرکوہ کا ہم رکاب رہا تھا۔ شاور زیدی اپنے جرائم کی وجہ سے قتل ہوا اور شیرکوہ خلیفہ آزد کا وزیر بنا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کی جگہ لی۔ خلیفہ نے الملک الناصر کا قلب دیا۔ خلیفہ آزد کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر میں عباسی خلیفہ کا خطبہ رائج کر دیا۔ مصر کا خود مختار حکمران بننے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ مصر کے علاوہ صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار ریجنلڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں ریجنلڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیح امراء کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً ریجنلڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے ہتین میں پکڑ لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجنلڈ گرفتار ہوا
اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیح علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلیبیوں کے برعکس سلطان نے مسیحیوں پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے دی اور انہیں 40 دن کے اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کی۔ رحم دل سلطان نے فدیے کی نہایت معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی فدیہ شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ جو لوگ وہ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی فدیہ شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ بعض اشخاص کا زر فدیہ سلطان نے خود ادا کیا اور انہیں آزادی دی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔